اللہ کی نعمتوں پر انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو نعمتیں اتنی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی، مزید اس کو عزت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو دولت دی، وہ مزید اس کو دولت ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو ایمان دیا، ایمان کو اور مضبوطی ملے وہ شکر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت ضائع نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین پورا پورا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں، جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ یعنی ایک اونٹ جو شریر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں پر اونٹ عام طور پہ پائے نہیں جاتے، لیکن عرب میں اونٹ کی کثرت تھی اونٹوں کی۔ آپ کو اونٹ کے شریر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ ہم قربانی کے موقع پہ جو جانور خرید کے لاتے ہیں تو اگر کوئی شریر جانور ہم لے آتے ہیں تو پورے محلے کو وہ کیسے سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو بیل اور بچڑے وغیرہ جو ہیں یہ کبھی کبھی بہک کر جتنے شریر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اگر کوئی اونٹ شریر ہو جائے تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے، لوگوں کے سروں پہ حملہ کرتا ہے، بڑا نقصان پہنچاتا ہے وہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نعمتیں بھاگنے کے اور جانے کے معاملے میں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ شریر اونٹ رسی توڑ کے بھاگا، کتنے بھی لوگ اس کے پیچھے دوڑے جلدی سے وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے تو وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس سے ایسی بھاگتی ہے، بلکہ اس سے تیز۔ شریر اونٹ جتنا تیز بھاگتا ہے آپ کے پاس سے رسی توڑ کر، نعمتیں اتنی تیز اس سے زیادہ تیز بھاگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو شریر اونٹ کو پکڑنے کے لیے رسیاں ہوتی ہیں، تو نعمتوں کو کن رسی سے باندھا جائے کہ وہ بھاگے نہ؟ اس کی شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ وہ تو بھاگے، اس کو بھاگنے سے اگر بچانا ہے شریر اونٹ کو تو اس کے لیے اچھی رسی سے مضبوطی سے باندھ دو، پھر وہ بھاگ نہیں پائے گا۔ تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو اس رسی سے باندھ دیں تو پھر وہ نعمت جائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، اس کو زوال نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت عزت دار ہوتا ہے کہ اس کے بغیر لوگوں کے کام نہیں چلتے، لوگوں کے معاملات نہیں حل ہوتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں رہتا، اس کی عزت کو زوال آ جاتا ہے۔ کوئی بہت مالدار ہوتا ہے کسی دور میں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کو محتاج ہو جاتا ہے۔ اپنے اسی شہر کے اندر مالیگاؤں میں پہلے جن کی بڑی بڑی سائزنگیں چلتی تھی، جن کے بڑے بڑے جو ہے وہ بنگلے تھے، جن کے بڑے بڑے کارخانے تھے، آج ان کے بچے پوتے لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے جا رہے ہیں۔ بولو یہ زوال نعمت، یعنی نعمت چھینی کہ نہیں چھینی؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے باپ دادا بڑے بڑے دولت مند تھے، آج ان کی اولاد کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نعمت چھین گئی ان سے۔ دولت والے تھے، دولت نہیں ہے، عزت والے تھے، عزت نہیں ہے۔ کبھی کبھی ان کے گھروں کے اندر کئی بچے تھے، آج ان کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ نعمت اللہ نے جو دی تھی وہ آج چھین گئی۔ تو صحابہ کرام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ نعمتیں شریر اونٹ سے زیادہ تیز رفتار ہے بھاگنے کے اور نکلنے کے معاملے میں، تو پوچھا گیا کہ شریر اونٹ کو رسی سے باندھ دو تو وہ رک جاتا ہے، وہ بھاگ نہیں پاتا، تو نعمتوں کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی کہ اس کو باندھ دیں گے تو پھر نعمتیں جائے گی نہیں؟ فرمایا ہاں، نعمتوں کی رسی شکر ہے، شکر۔
اگر کوئی اپنی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے، پھر اس کی نعمت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، بلکہ جو جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اتنی نعمتیں مزید عطا کرے گا۔